سارے مل کے باواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان اشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وهو احسن الخالقین۔ صلوات۔ کافی صاحبان ہیں، کوشش کریں باواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی المبتہی الہاشمی الہادی المہدی سید البہی وکوکب دری صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ جو بندہ اہل بیت محمد کی عزت و طہارت کا جتنا مقروض اور محتاج ہے، کوشش کرے اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اجازت بات شروع کی جائے۔ جی پڑھتے پہ سرکار آنکھوں تے ہونے شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے سرکار، حاضر سرکار تسی حکم کر دیتے تعمیل ہو جاتی ہے۔ پہلا جملہ، ایک جملہ تاکہ میں اس طرح سے جملہ کہتا چلوں کہ ہلکی ہلکی آپ کے اس چہرے پہ مسکراہٹ ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ علی کے فضائل پہ کوئی بندہ اگر فقط مسکرا دے تو 6 مہینے کی نماز تہجد سے افضل عبادت ہے۔ تو ایک دو جملے سنیں تو ذکر مسائل پڑھتے ہیں۔ اور علی بتا ضمانت کے ساتھ میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ میرے رسول، کافر لوگ جو کہتے ہیں، بھائی مجھے دیکھیں سرکار، کافر لوگ جو کہتے ہیں کہ لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ رسول نہیں، آپ توجہ، آپ رسول میں وقت تھوڑا ہوتا ہے، پڑھنا زیادہ ہوتا ہے، توجہ ادھر ہوتا ہے تو شکل ضائع ہو جاتے ہیں، آپ کی توجہ میں تو رہنی چاہیے۔ فرمایا میرے رسول، کافر لوگ جو کہتے ہیں کہ لست مرسلا، آپ رسول نہیں، کون ان سے کہہ دیجئے کیا کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان رسالت کا، سنیے گا، رسالت کا ایک گواہ اللہ کافی، ومن عندہ علم الکتاب، دوسرا وہ من ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تھوڑا سا ساتھ چاہیے، تھوڑا سا ساتھ چاہیے، میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑنے لگا۔ پروردگار سے سوال تو سارے میرے سوچے بنو تو ایک سوال کرتے ہیں، پروردگار پہلا گواہ تو بتا دیا کہ پہلا گواہ اللہ کافی، دوسرے کے بارے میں کہا ومن عندہ علم الکتاب، دوسرا وہ من ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ پروردگار یہ من کون سا ہے؟ کہا پریشان ہونے کی بات نہیں، میں نے اپنا رسول بھیجا ہے، اپنا حبیب بھیجا ہے جو تمہیں من بتائے گا۔ پروردگار کب بتائے گا؟ کہا میدان غدیر ہوگا، بتائے گا، دکھائے گا۔ من کون تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہاتھ بلند رہنے چاہیے۔ ماں حسین کی صدر سلامت رکھے، میں نے اپنا حبیب بھیج دیا ہے جو تمہیں بتائے
من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اصغر بھائی یہاں پر مولوی نے ڈنڈی ماری ہے، ہمیں بھٹکا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ لفظ دو استعمال ہوئے، ایک من، ایک کنتو، ایک من، ایک کنتو۔ دوسرا لفظ کون سا ہے؟ من تو بتا دیا، پروردگار یہ کنتو کیا ہے؟ سر اٹھاؤ، یہ کنتو کیا ہے؟ یہ کنتو کہا کیا ہے؟ کہاں پر استعمال ہوا؟ ہمیں کہتے ہیں جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ لیکن آؤ میں آپ کو فصیل عرض کی سیر پر لے کے جانے لگا ہوں۔ نبیوں کا سلطان وہ نبی جو اللہ کی وحی کے بغیر نوٹ کی نہیں کرتا۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یہاں پہ بات ہو کی نہیں ہو رہی بلکہ ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ عرفان جیتا ہوں، میرا اپنا گھر، میرا اپنا پریوار، سارے موالی حلالی میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ یہاں پر پروردگار ماضی کی بات کر رہا ہے۔ پھر علی بادشاہ نے کہا کنتو ولیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ مولوی ہمیں یہ کیوں کہتا ہے کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ذرا کنتو کا ترجمہ بھی کر کہ جب سے میں مولا تب سے علی مولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حیدر سبحان اللہ۔ مشورہ کر لو سرکار، ہے توجہ سرکار۔ جب سے میں مولا تب سے علی وہ طلسم الہی ہے کہ علی بادشاہ کی ولایت عظمیٰ سب سے پہلے تو ہر بندے کے دل میں آتی ہی نہیں اور پھر کچھ ہو جائے جاتی نہیں۔ اور جملہ سنیے گا خدا کے لیے فکرہ میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ جب سے میں مولا تب سے علی مولا۔ جتنے بھی عزت والے واقعے قرآن میں درج ہیں، جتنے بھی عزت والے، بھئی معراج عزت والا واقعہ، معراج عزت والا واقعہ ہے کہ نہیں؟ رات میں ہوا۔ قرآن عزت والی کتاب، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، رات میں نازل ہوا۔ قرآن بھی رات میں ہے، سرکار معراج بھی رات میں ہے، ساروں معراج بھی رات میں ہے، ہجرت بھی رات میں ہے۔ جتنے عزت والے کام وہ رات میں ہے، لیکن علی کی ولایت کا اعلان اور رات کی تاریکی میں نہیں، دن کے اجالے میں ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پچھلے سرداروں پہ بھی واجب ہے نعرہ سرکار۔ توجہ سارے شامل ہو کے میرا جملہ سننا۔ رات کی تاریکی میں نہیں، سرکار دن کے بابا جی مصائب سننا ہے تو میرے حال دیکھو، دن کے اجالے میں اور اس میدان میں جہاں پر علی کی ولایت کا اعلان ہوا، میری طرف دیکھنا، اتنی سی بھی کوئی اگر جھاڑی تھی، کتنی اتنی سی، تو نبیوں کے سلطان نے حکم دیا اسے کاٹ دو۔ کل کو کوئی یہ بہانہ نہ بنائے کہ میں جھاڑی کے پیچھے تھا، میں نے دیکھا نہیں تھا۔ شاباش شریف کے سیاہ، زندہ باد، زندہ باد، ماں حسین کی صدا سلامت رکھے۔ ہم نے دیکھا نہیں تھا، اپنی طرف سے ہم نے علی کو ولی نہیں مانا، اس کو مانا ہے جو قرآن کا سند یافتہ ولی ہے۔
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول پہنچا دے ما انزل جو نازل کیا گیا الیک من ربک تجھے تیرے رب کی طرف سے، وَإِن لَمْ اے وارننگ ہے۔ اللہ جس حبیب کو، جس محمد کو کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، یہاں پر کیا کہا؟ یا ایھا الرسول بلغ۔ اور اس کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کو وارننگ دی ہے، وَإِن لَمْ ایسے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا فما بلغت رسالتہ تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا۔ یہ ہاتھ سارے بلند رہنے چاہیے، سارے ہاتھ بلند کرو تو میں فکر مکمل کرتا ہوں۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ تو عرفان کے دام والوں کہ علی کی ولایت کا اعلان اگر نبیوں کا سلطان نہ کرے اور اس کی رسالت نہیں بچتی، تیری میری عبادت علی کے بغیر کیسے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پچھلے سردار ہاتھ اونچے، سبحان اللہ۔ آپ جی ہیں وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، ایسا نہ کیا۔ بسم اللہ، جلدی 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 جلدی، چلو بس ہو گیا۔ توجہ میری طرف، نعرے بھی آج میں خود مروا دوں گا، تو پڑھنا بھی میں، سننا بھی میں، آپ کس سے دعا چاہیے؟ سر اٹھاؤ۔ اگر ایسا نہ کیا، اب وقت ضائع کرنا مقصد نہیں۔ ایک اشارہ سنیے گا جوانوں کے لیے، بھائی آپ میرے، پلانوں کا منبر بنایا۔ نبیوں کے سلطان نے پالانوں کا منبر بنایا۔ کس کا؟ پالانوں کا۔ یہ جملہ ذہن میں رہنا چاہیے، پالانوں کا۔ اصغر بھائی سوال یہ ہے آپ کے سارے سامعین سے کہ جب سب ہی ایک جیسے ہیں تو نبیوں کے سلطان نے فلاں 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 کا پلان کیوں اتروایا؟ اللہ اکبر بیدار ہونا۔ پچھلے سردار ہاتھ بلند کر تیرے خیرات کی خاطر ماں حسین کی کسی کا محتاج نہ فرما۔ سارے کلومیٹر حاجی ہے، پچھلے گناہ معاف ہے، جب سارے برابر ہے تو نبیوں کے سلطان نے فلاں 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 کو کہا تو اپنا پلان لے گیا۔ نبیوں کے سلطان نے رکھا تو اپنا پلان لے گیا، اس کے اوپر رکھا، پلانوں کا منبر بنایا۔ تو سوال بنتا ہے کہ جب سارے ایک جیسے ہیں تو فلاں فلاں کا پلان کیوں اتروایا؟ میں اشارہ کرنے لگا ہوں، نبیوں کے سلطان نے اس کا پلان اتروایا جس کے بھاگنے کا پلان تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے، یہ ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے۔ پچھلے سردار تو باہر تشریف فرما ہو، ہاتھ اونچے جاؤ۔ پلانوں کا منبر بنا۔ یہ پڑھتے رہے نا سرکار 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 دن لگ جائیں گے۔ کہ غدیر ہے کیا؟ 4 گھنٹے کا خطبہ ہے۔ نبیوں کے سلطان نے تپتی دھوپ پہ دیا، تپتی دھوپ پہ خطبہ دیا۔ زمین سرخ ہے، 0 میٹر حاجی ہے، سر اٹھاؤ، 0 میٹر حاجی 4 گھنٹے علی کو دیکھ بھی رہے ہیں، علی کے فضائل محمد سے سن بھی رہے ہیں۔ اللہ اکبر، علی کے فضائل محمد سے سنتے بھی رہے۔ نیچے سے تپتی زمین تھی، نیچے سے تپتی زمین تھی۔ ایک پاؤں اٹھاتے ہیں، مجھے دیکھا، ایک پاؤں اٹھاتے ہیں، دوسرا رکھتے ہیں، دوسرا اٹھاتے ہیں، پہلا رکھتے ہیں، اسی کو دھمال کہتے ہیں۔ اللہ اکبر بلال ہمارے خدا کے لیے۔ بھائی جان 4 گھنٹے خطبہ ہونے والا، نتیجہ سمجھے گا۔
पलानों का मिंबर खड़े हैं, इतना हाथ बुलंद किया जितना बुलंद हो सकता था, तवज्जो, इतना बुलंद किया और कहा कि जो हाजिर है वो गैर हाजिर को बता दे। आते खुतबा नहीं किया बल्कि पूछा कि मैं तुम में से किस किस का मौला हूँ, मैं तुम में से किस किस का मौला हूँ। सवालात ने कहा आप हमारे मौला। रूए जमीन के जर्रे जर्रे से आवाज आ रही थी कि मोहम्मद मेरे मौला, मोहम्मद मेरे मौला, मोहम्मद मेरे मौला, मोहम्मद मेरे मौला। उस वक्त करीब पर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अली बादशाह का हाथ इतना बुलंद किया जितना बुलंद हो सकता था। बुलंद करने के बाद कहा कितने हाजिर हैं वो गैर हाजिर को बता दे, कितने बड़े हैं वो छोटों को बता दे, कितने अरबी हैं वो अजमियों को बता दे। क्या मन को तो मौला हो फहाज़ाली मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला, उसका। अब अगला मरहला, हर किसी ने खत्म, उस हर किसी ने मुबारकबाद पेश की। तारीख ने जुमले लिखे, हर किसी ने मुबारक दी अली को। सबसे पहले हजरत उमर उठे, उसे परेशान, हाँ हाँ, और पता क्या कहा, बखन बखन या अली, मुबारक हो आप मेरे मौला। बेदार होना सरकार खुदा के लिए नतीजा है, और उनके विलायत इनकी सांस से बंद हो जाती है तो फिक्र नौकर आपके हवाले करने लगा है। बखन बखन या अली, मुबारक हो जनाब सलमान ने कहा बखन बखन, जनाब अबू ज़र ने कहा बखन बखन, जनाब कंबर ने कहा बखन बखन, जनाब मिक़दाद ने कहा बखन बखन, सवालात का हाजियों ने कहा कि बखन बखन या अली, बखन बखन या अली, मुबारक हो। सारों ने मुबारक ली। तारीख में जुमले लिखे कि मजमे के वस्त से दरमियान से एक बंदा खड़ा हुआ जिसका तारीख ने नाम लिखा हारिस बिन नौमान फहरी। कोई बंदा माने तो माने, लेकिन नौकर आपके दलील देने लगा है, उसका नाम क्या लिखा, हारिस बिन नौमान फहरी। और भाई जरा अकल का इलाज कर, तारीख को ठीक कर, जो भी अली की विलायत का मुनकर हो उसका बिन से ताल्लुक ही नहीं। अल्लाहु अकबर, उसका बिन से ताल्लुक नहीं होता। खड़ा हुआ, क्या कहता है, या रसूलल्लाह, नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ी, रोजे का हुक्म दिया, रोजे रखे, हज का हुक्म दिया, हज अदा करके आ रहे हैं, ज़कात का हुक्म दिया, ज़कात देते रहे हैं। अब ये क्या है, अचानक आप पे अली की विलायत को मुसल्लत करके जा रहे हैं। अगर देखो हुक्म अल्लाह की जानिब से है तो यहीं पर अज़ाब है और मैं यहीं पर गर्क हो जाऊं। उसके ज़हन में ये था कि जहाँ पे रहमत कुल हो वहाँ पे अज़ाब नहीं होता, जहाँ पे रहमत कुल हो वहाँ पे अज़ाब नहीं आता। क्योंकि तारीख में पहले भी एक वाक़या ऐसा गुजरा था, मांगने वाले ने अज़ाब मांगा, अल्लाह ने कहा कैसे भेजो, तू रहमत से मौजूद है, कैसे भेजो, रहमत जो, तू रहमत जो, कैसे भेजू, तू रहमत मौजूद। हारिस के ज़हन में भी था कि जहाँ रहमत कुल हो वहाँ पे अज़ाब नहीं। कुरान मेरे सर पे 5, 12, 14 की इज्जत, इस्मत और तहारत की कसम, झूठ बोलो यहीं पर मौत आ जाए। अल्लाह ने पहले कन्फर्म मुकस्सिर हरम में हारिस के सर पे मोहम्मद जैसी रहमत कुल्ली की मौजूदगी में पत्थर का अज़ाब नाज़िल करके वासिल जहन्नम करके क़यामत तक के लिए हर मुनकिराने विलायत अली को और ये पैगाम दे दिया कि अगर अली की विलायत का मुनकर रसूल के पास ही क्यों ना हो, अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकता। सारे बोले जे सारे दर्द असीं किसी मुनकरां नूं साड़ छड़ीए। नारा तकबीर, मैनूं आवाज़ घट घट लगन रही है, तुहानूं कसम है कुरान दी, सारे ही बोले हो नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या बात है। आप जिए पाक सैयदा आपकी इबादत को कबूल फरमाए। हुक्म है
حکم کی تعمیل میں 2-4 جملے تاکہ عبادت مکمل ہو جائے. بیٹھ جاؤ بیٹا. 2 جملے سنیے گا. رونے کے دن اور رونے کی راتیں ہیں. اتنی ہائے ضرور بلند ہو کہ شام والی مخدومہ کونین پردہ داروں میں آپ کی ہائے سن کے ضرور چلی جائے. حکم ہوا ہے ستاروں روئے زمین پہ کہیں پر بھی چلے جائیں ہمیں قاسمی سید ملیں گے, ہمیں نقوی سید ملیں گے, ہمیں نقوی سید ملیں گے, قاسمی سید ملیں گے, زیدی سید ملیں گے. لیکن اس انداز سے اجڑی ہے شریکت الحسین. رونے والوں کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں زینبی سید ہوں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. حضرت امام مظلوم کربلا یہ شہزادہ پاک اور شہزادہ پاک محمد یہ ماں کے ساتھ مدینہ سے نہیں چلے بلکہ 12 ذوالحج کو باپ کے ساتھ آئے ہیں ضمانت کے ساتھ. 4 مہینے اور 12 دن کے بعد ملاقات ہے ماں اور بیٹوں کی. یہ جملہ ذہن میں رہنا چاہیے. 4 مہینے 12 دن کے بعد میری ماں و بہنوں کے حصے کا فکرہ ہے. حضرت امام مظلوم کربلا جناب حضرت عبداللہ پاک بادشاہ دونوں شہزادوں کو لے کے آئے. پاک بی بی زینب عالیہ سے کہا زینب عالیہ اتنا بڑا مشن جو لے کے چلی ہیں, اتنے بڑے مشن کا کوئی صدقہ بھی کیا ہے؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا آپ کا باتوں قبول فرمائے. اتنا بڑا تو مشن لے کے مدینہ سے چلی ہو, کیا کوئی صدقہ کیا ہے؟ پاک بی بی زینب نے کہا صدقہ تو کوئی نہیں کیا. کہا پھر میں صدقہ لے کے آیا ہوں. پاک بی بی زینب نے سوچا کوئی جانور ہوگا, کوئی اونٹ ہوگا تو صدقہ کرنا ہوگا. حضرت امام مظلوم کربلا جناب سیدہ نے پوچھا کہاں ہے صدقہ؟ حضرت امام مظلوم کربلا جناب عبداللہ نے کہا یہ اونٹ بھی صدقہ ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. یہ محمد بھی صدقہ ہے. اب روتے روتے ہم مر جائیں تو حق ادا نہیں ہوتا. ماں اور بیٹوں کا بڑا پیار ہوتا ہے. حضرت امام مظلوم کربلا بیٹا 60 سال کا بھی ہو تو ماں کو پیارا ہوتا ہے, بیٹا 6 مہینے کا بھی ہو تو ماں کو اتنا پیارا ہوتا ہے. 4 مہینے 12 دن کے بعد ملاقات ہے ماں اور بیٹوں کی. بیٹے آگے بڑھے کہ ماں ہمیں پیار کرے گی. رونے والے زینب عالیہ نے روک دیا. جناب محمد نے پوچھا اماں کوئی ہم سے ناراضگی ہے؟ زینب عالیہ فرماتی ہے ابھی پاپا سے سنا نہیں ہے کہ تم صدقہ ہو اور میں سید زادی ہو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. شرما کے نہ رونا, ہر ہاتھ سر پہ ہونا چاہیے. غربت زینب عالیہ میں پڑھنے لگا ہوں. ماں اور بیٹوں کا بڑا پیار ہوتا ہے اور میں سید ذاتی ہوں اور سیدوں پہ صدقہ حرام ہے. حضرت امام مظلوم کربلا قافلہ چلا. ہر ماں اپنے بیٹے کو پیار کرتی ہے اور محمد زینب کی طرف دیکھتے رہے. حضرت امام مظلوم کربلا آ گئی شب عاشور. ہر ماں اپنی قربانی تیار کر رہی ہے. ہر ماں اپنے بچوں کے بال سنوار رہی ہے. ہر ماں اپنے بچے کو پیار کرنے میں مصروف ہے. رونے والے کھڑے ہیں تو شہزادہ محمد جسے زینب عالیہ نے پیار نہیں کیا, شہزادہ آگے بڑھے. رونے کے لیے جملہ کافی ہے. شہزادہ آگے بڑھے. آگے بڑھ کے کہا اماں کوئی ناراضگی ہے؟ زینب عالیہ نے کہا ناراضگی نہیں ہے, میں وقت کی بطول ہوں, میں کوئی عام مستور نہیں ہوں. اگر میرا پیار حاصل کرنا ہے میری چند شرطیں ہیں وہ پوری کرو, پھر میں ماں بھی بنوں گی پیار بھی کروں گی. پوچھا اماں شرطیں کون سی ہے؟ پہلی شرط جو بی بی نے کہی ہے وہ خنجر ہے جو ابھی عزاداروں کے دلوں پہ چلنے لگا ہے. حضرت امام مظلوم کربلا
زینب عالیہ نے کہا ساتھ سے پانی بند ہے، سارے پیاسے ہیں، یہ دریا کا کنارہ ہے، کل جب جنگ کے لیے جانا تو کبھی بھی فرات کی جانب نہ دیکھنا۔ اجرکم اللہ، سارے شامل ہو جاؤ، سارے شامل ہو جاؤ۔ فرصت میں مجھے کسی نے بتا دیا کہ فقط دیکھا ہے، نہ ماں بنو گی نہ پیار کرو گی۔ دوسری شرط، میرا بھائی لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکا ہوا ہوگا، میرے بھائی کو بلانا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ اور تیسری شرط رونے والوں، یہ دیکھ لینا 9 لاکھ ہے۔ تیسری شرط بی بی زینب عالیہ نے کہا کہ اکبر کی جاگیر ہے، یہ اکبر کی جاگیر سے باہر اترنا ہے۔ یہ شرط زینب عالیہ نے رکھی اور بیٹوں کے ذہن میں یہ وصیت سمجھ کے آ گئی۔ شہزادے جنگ کرتے آ رہے ہیں، حسین بی بی زینب عالیہ کے پاس تشریف فرما ہے، کہا تیرے اور نے حملہ کیا۔ بی بی زینب نے کہا سبحان اللہ، تیرے محمد نے حملہ کیا، کہا سبحان اللہ۔ ازدر ایک منظر ایسا آیا کہ حسین طرف ہے، لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے بہادر بھی ایسا منظر پیش نہیں کر سکتے۔ زینب عالیہ نے اصغر بھائی پوچھا کہ کون سا منظر ہے؟ حسین لوگ کہتے ہیں جب بھی دریا کے کنارے جاتے ہیں تو لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دونوں آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ازدر جنگ کرتے گئے، جنگ کرتے گئے اور اکبر کی جاگیر سے باہر چلے گئے۔ ازدران امام مظلوم کربلا آج بھی اکبر کی جاگیر سے باہر سویا ہوا ہے شہزادہ، اور اب ہر بندے پہ واجب ہے ماتم کرنا۔ ازدران امام مظلوم کربلا وصیت یاد تھی کہ جب تک حسین نہ کہے کہ میں راضی ہوں تب تک سلام کیے رکھنا۔ ازدران امام مظلوم مولا اون کو ایک نیزہ لگا، نیزہ وہاں پہ لگا جہاں مولا علی اکبر کو لگا، سلام آخری کیا، ہاتھ پیشانی پہ رکھا، مامو حسین میرا سلام آخری، میرا سلام آپ لانا، میں اتر رہا ہوں، میں اتر رہا ہوں۔ ایک ظالم نے تیر مارا، ہاتھ آج تک بے وست ہے، پیشانی کے ساتھ اسی حالت میں سویا ہے۔ اور زینب کا بیٹا اور اب ماتم کر کے جملہ سنا، علماء نے لکھا قیامت کے دن جب یہی شہزادہ اور اٹھے گا، ایک ہاتھ پیشانی پہ ہوگا، زینب کی طرف بھی دیکھے گا اور حسین کی طرف بھی دیکھے گا اور لوگ کہے گا کہ مامو ہم سے راضی تو ہونا، ہم سے راضی تو ہو۔ حسین کہیں گے میں راضی، اور میری اماں راضی، اور میرا خدا راضی، میں راضی۔ تڑپ کے جلدی سے ماں کی گود میں آ کے لے دے گا، اماں تیرا بھائی حسین